بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج ہم اپنے پروگرام میں ایک اہم نقطے پہ بات کریں گے. ظاہر بات ہے کورونا وائرس ایک عالمی وبا جس کا پوری دنیا کو سامنا ہے, اسی حوالے سے بات ہوگی. مگر پاکستان میں یہ کورونا وائرس اپنے ساتھ اور کن کن دشواریوں کو لے کے آیا ہے, اس بارے میں بات ہوگی, جو خصوصی طور پہ راشن کی تقسیم کے حوالے سے حکومتی تاخیر کے بارے میں. وزیر اعظم پاکستان کا جو تازہ ترین جو بیان آیا ہے اس حوالے سے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو ہم پورے طریقے سے اوپن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, بلکہ اوپن کر رہے ہیں تاکہ وہ مزدور حضرات انہیں روزگار مل سکے, اور جو کہ کورونا وائرس کے خطرات سے بالکل بالائے طاق بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں, ان کی بھوک کی پریشانی کو اس راستے سے ختم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1 کروڑ سے زائد لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانے کی جو تیاری ہے اس حوالے سے ٹائیگر فورس کے بارے میں جو 3 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں نوجوان وہ رجسٹرڈ بھی ہو چکے ہیں, اس کی بھی خبریں آئی ہیں. مگر ابھی بھی ایک شک ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ 10 دن کے قریب ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کو, اور لوگوں کے گھروں میں واضح طور پہ حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی مدد نہیں پہنچ پائی ہے, جو کہ ایک فکر والی بات ہے. اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا حکومت جلد سے جلد یہ جو مدد ہے راشن کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے, ان غریب خاندانوں تک جو ابھی بھی منتظر ہیں اس کے, وہ ان تک پہنچا پائے گی. تو اس بارے میں بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب فہد شفیق صاحب جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل الحمدللہ. سارے آپ کے احباب میں سارے اس عالمی وبا سے محفوظ ہیں؟ جی اللہ کا شکر, ابھی تک کوئی ایسا کیس شکر الحمدللہ. اچھا, کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو اس وقت کورونا وائرس کے حوالے سے جس طرح دنیا کو تو جو سامنا ہے وہ ان کو معیشت کے حوالے سے یا خاص طور پہ وائرس کے اور بیماری کے حوالے سے ہے, ایک میڈیکل سیکٹر میں ان کے لیے ایشوز ہیں. ہمارے ہاں تو آپ کے سامنے راشن کی اور روٹی کی پریشانی ہو چکی ہے, کروڑوں لوگ ہیں. تو اب حکومت کی جانب سے یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں, کیا ان پہ عمل درآمد جلد سے جلد ممکن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جیسے آپ نے بات کی نا فہیم کہ راشن ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچا, سب سے پہلے میں ایک بات کروں گا کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے ہمارے اوپر. اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے, معافیاں مانگنی چاہیے. یہ وہ ایک شعر ہے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب مسجدیں کھلی ہوتی تھی اللہ بلاتا تھا تو ہم جاتے نہیں تھے. آج اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں نہیں بلانا چاہ رہا ہمیں. آج فرائیڈے آپ کے سامنے سچویشن ہے, ساری مسجدیں بند ہیں اور اعلان ہو گیا ہے کہ جمعے کی نماز آپ گھروں میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. اب کم سے کم اب ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ جو ہے اس چیز سے ہم جلد سے جلد نکلیں. اور الحمدللہ پاکستان میں اس طریقے سے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, جس طریقے سے اور ممالک میں ہے. جہاں تک رہی بات راشن کی, کیونکہ 10 دن سے زیادہ پراپر لاک ڈاؤن کو ہو چکا ہے. ویسے تو یہ تقریباً 14-15 دن ہو گئے, لیکن پراپر لاک ڈاؤن جو ہے وہ 10 دن ہو گئے اور تقریباً. تو جو ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے راشن کی کوئی بھی جو ایک پلان ہوتا ہے وہ نہیں دیا گیا تھا. اب یہ کل کوئی ایک پلان انہوں نے شاید دیا ہے, وہ بھی 10ویں دن, جو کہ لوگ دیکھیں یہ بالکل 22 تاریخ سے 23 مارچ سے انہوں نے پراپر لاک ڈاؤن کیا تھا نا. تو یہ جو سیلریڈ پرسن لوگ ہوتے ہیں نا, منتھ کا اینڈ ہی ہوتا ہے 23 مارچ, صحیح, وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ویسے ہی سیلریڈ پرسن اتنی مہنگائی کے اندر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ گھر کا راشن بھرے گا, فیسیں بھرے گا, فیسوں کا ایک اور اسکول والوں کی طرف سے پریشر ہے, راشن کا اور پریشر ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی. میں کل بھی بیٹھ کے کہیں پہ بات کر رہا تھا, دیکھیں راشن جو ہے ابھی بھی جو انہوں نے پلان دیا ہے ایک کہ یو سی چیئرمینز اور اس طریقے سے راشن کی ڈسٹریبیوشن ہوگی, یہ ابھی بھی نہیں پہنچے گا مستحق لوگوں تک. یہ ان کو راشن ڈسٹریبیوٹ کرانا چاہیے تھا پولیو ورکرز کے تھرو. جب پولیو ورکرز کے پاس کیونکہ پوری لسٹ ہوتی ہے, وہ ایریا جانتے ہیں, گلی جانتے ہیں, محلہ جانتے ہیں, اور گھر کے اندر کتنے افراد ہیں یہ بھی جانتے ہیں, اور وہ مستحق ہیں یا نہیں ہے یہ بھی جانتے ہیں اکثر و بیشتر. پولیو ورکر کے تھرو یہ
ان کو بھیجتے ہیں اور گھر میں شام کے وقت راشن پہنچواتے ہیں. رات کے وقت جب تک ان کے تھرو نہیں ہوگا پروونشل گورنمنٹس کو, فیڈرل گورنمنٹ کو وہ مطلب کوارڈینیشن کر کے ان کے تھرو راشن پہنچواتے ہیں. اچھا, تو پولیو ورکرز کے بعد اگر کوئی دوسری آپشن ہے ہمارے پاس تو وہ تو یہ یو سی کے لوگ ہی ہیں شاید. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو سی کے لوگ پراپر راشن پہنچا سکیں گے؟ پراپر لوگوں سے ملتے تو انہی کے پاس ہے نا. وہ دیکھیں, وہ آگے ان لوگوں کے مطلب وہ کتنی کرپشن کرتے ہیں, جو بھی ہے, یہ ساری خیسر آئی ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ, میرا خیال ہے کہ وہ ڈور ٹو ڈور وہ جا کے پہنچانے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں. اگر وہ کام کرنا چاہیں یا ان سے کام کروایا جائے تو کیا یہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے, کرنے والے تو بنے. ہاں, اور ان سے زیادہ جو مطلب ایکٹیو ہوتا ہے نا وہ یہ پولیو ورکرز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی چیز تھی کیونکہ گورنمنٹ کی انڈر سپرویژن میں ہوتا ہے. اب دیکھیں نا یو سی چیئرمینز بہت یہاں پہ بھی ڈیفیکلٹیز ہیں کہ کراچی کے اندر لے لیں تو ایم کیو ایم کے, دوسری جگہوں پہ لے لیں ڈفرینٹ پارٹیز کے. ڈی سیز پیپلز پارٹی جو پروونشل گورنمنٹ کی ہوتی ہے, ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں بن رہی. اچھا, مجھے بتائیں کہ کیا مطلب ان یو سی کے جو چیئرمینز ہیں ان کا مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے ہوں؟ پیسے دے دیے, یہ کام نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیں کہ راشن صحیح طرح تقسیم ہو چکا ہو اس موقع پہ ہو سکتا ہے. اس موقع پہ جب ساری سیاسی پارٹیاں اور سارے مطلب حکومتی نمائندے سارے اکٹھے ہو کے ایک پیج پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, خصوصی طور پہ ہم نے سندھ کے حوالے سے دیکھا جب سید مراد علی شاہ نے, جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, انہوں نے کورونا وائرس کے حوالے سے جو ایمرجنسی میں جو کام کیا ہے اس میں سب کو اکٹھے بٹھا کے, اور یہ جو ایک پکچر سامنے گئی ہے کہ اس جنگ میں ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے لڑ رہے ہیں, کیا یہ اس یو سی لیول پہ آ کے یہ اس کا کوئی اور ہمیں چہرہ نظر آ رہا ہے؟ ہم ہوپ فار دی بیٹر کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے اور لوگوں تک ڈیلیور ہو جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے پراپر لوگوں تک پہنچے گا, مستحقین تک پہنچے گا. اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مراد علی شاہ صاحب, اس میں دو رائے بالکل نہیں ہے کہ پروونشل سندھ گورنمنٹ نے بہت جلدی انیشیٹیوز لیے, بہت جلدی ایکشنز لیے, ان کی وزراء ٹیم بیٹھ گئی, انہوں نے امپلیمنٹ بھی سب سے پہلے کیا, سارے پاکستان کے پروونسز میں سب سے پہلے سندھ میں امپلیمنٹ ہوا. اور آج کیونکہ پنجاب پہلے پیچھے تھا اور اب سندھ آگے مطلب کہ پیچھے چلے گیا, پنجاب آگے نکل گیا اس میں کیسز میں, جو مطلب کہ اس کی تعداد ہے کرونا کی. تو پروونشل گورنمنٹ کی تعریف کریں نہیں تو اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن ساری چیزیں آپ دیکھیں نا اس کے اوپر کہ اگر آپ سندھ کی بات کریں نا تو سندھ میں اس وقت ڈیلی اگر آپ ٹوٹل آبادی لیں تو 6 کروڑ ہے, اور ڈیلی ویجز والے 1.5 کروڑ ہیں. 1.5 کروڑ میں سے آپ ساری این جی اوز لے لیں, کیونکہ میں بھی ایک این جی او چلاتا ہوں, ساری این جی اوز لے لیں جو بہت ایکٹیو این جی اوز ہیں, انہوں نے کتنوں کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہوگا؟ 4 لاکھ, 5 لاکھ, میکسیمم 10 لاکھ, 15 لاکھ لے لیں. آپ ایک ہائپ پہ جا کے 25 لاکھ لے لیں, اتنا بھی نہیں صحیح ہے. اب 14 دن تقریباً ہو چکے ہیں, اگر آپ اس کو 14 دن دیکھیں, 10 دن تو لے لیں آپ, 10 دن ہو چکے ہیں, تو یہ تعداد کیا 3-3.5 کروڑ میں نہیں چلی گئی ہوگی؟ جو سفید پوش لوگ ہیں اس وقت وہ بھی خالی ہو گئے, پیسے سے بھی راشن سے بھی. دیکھیں راشن تو ایک چیز ہم دے دیں گے, لیکن لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ابھی. مارکیٹس کا کیا سچویشن ہے, دوسرے ممالک میں اگر ہم چلے جائیں تو وہ ایک چٹ لگا دیتے ہیں کہ 5,000 پاؤنڈ سے زیادہ آپ شاپنگ نہیں کر سکتے کسی سٹور میں. یہاں پہ تو آپ جائیں تو آپ جتنی لاکھوں روپے کی شاپنگ کر لیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ریٹس آسمان کو ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, سینیٹائزرز نہیں ہیں, اسٹاک میں سے سینیٹائزر نکل رہے ہیں. اچھا, سینیٹائزرز کے لیے بھی پتہ نہیں کون سی کمپنیاں آ گئی جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ سینیٹائزر ہی بیچ رہے ہیں, کیا آپ بیچ رہے ہیں. مطلب سر ہر کوئی اپنے فارمولے سے سینیٹائزر بنا رہا ہے. صحیح ہے, ہمارے جو سٹورز ہیں وہ سینیٹائزر سٹاک کر کے بلیک میں بیچ رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹیڈ بتا سکتا ہوں اس وقت مارکیٹ کے اندر جو مین مارکیٹس ہیں, جیسے میرے گھر کے قریب ایک واٹر پمپ کہلاتی ہے, وہ بہت, اس میں ساری گروسری آپ کو مل جاتی ہے, چکن یہ وہ سب. وہاں پہ 100 روپے کلو کے اوپر دالوں کے پیسے بڑے ہوئے. آٹا نہیں ہے, آٹے کا بحران الگ آ گیا. وہ نہیں, آپ کی دالیں نہیں ہیں, اس کا بحران الگ آ گیا. اپنے ریٹس پہ ہر دکاندار چیزیں بیچ. اچھا فواز صاحب, دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی جانب سے مطلب جو اعلان سامنے آیا ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم بڑا سخت رویہ رکھیں گے. اپنا کب رکھیں گے؟ اور یہ مطلب دیکھیں میکسیمم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو پرائم منسٹر ہیں, مطلب جو وہ جب اعلان کر دیتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے, اور کس سے کون فیصلہ کرے گا, کون کہے گا اس بارے میں, کون بات کرے گا؟
ان کی جانب سے بات ہو چکی ہے, اس کے باوجود آگے لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں اور چیزوں کی قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو کس ادارے کا فیلئر نظر آتا ہے؟ دیکھیں آپ نے جیسے بات کی نا وزیر اعظم, پہلے بھی انہوں نے بولا تھا ایک بحران آیا تھا, ہاں صحیح ہے, آپ کے سامنے تھا نا. اس کے بعد اس کی انکوائری کہاں ہوئی, کہاں نام آئے سامنے؟ کوئی نہیں آتا باس, سب ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, وہ اسٹاک کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں عوام کو صرف اور صرف بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اتنے دن سے, یہ 13-14 دن ہے نا, 10 دن سے تو سندھ کے اندر پراپر لاک ڈاؤن ہے. آپ وہاں سے کہہ رہے ہیں, آپ کی جبکہ کابینہ یہاں پہ چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس میٹنگ کے اندر, وہاں سے وزیر اعظم بیان دے رہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, ابھی ہم نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوا, آپ کو مجبوراً کرنا پڑا. وہی سیم چیز پنجاب گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کی اپنے اوپر. اب آپ کو خیال آیا, کل آپ نے فیڈرل اور پروونسز نے کوارڈینیشن کر کے دوبارہ اس کو 14 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. 14 اپریل تک کا کل آ گیا نوٹیفیکیشن, اور بولا گیا ہے کہ اگر اس میں کنٹرول نہیں ہوا تو ہم اور آگے بڑھا سکتے ہیں. اور لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کی جائے گی, یہ بھی نرمی ابھی فی الحال 14 تک تو کوئی نرمی نہیں, 14 تک نہیں, مگر اشارہ کیا کہ ہم نرمی کرنا چاہ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں کسی طرح. دیکھیں نرمی ان کو کرنی پڑے گی. ابھی ایک اگر دکان پہ یا روڈوں پہ 10 پولیس والے ہیں اور ایک آدمی ہے نا یا 2 آدمی ہیں کہ وہ بول رہے ہیں ہمیں لینے جانے دیں, تو یہ اللہ نہ کرے وہ سچویشن آ جائے گی کہ 10 آدمی ہوں گے اور ایک پولیس والا ہوگا, یا 100 آدمی ہوں گے اور ایک پولیس, جس کے گھر میں کھانے وہ ختم ہو جائے گا نا, جس کا بچہ بھوکا ہوگا, وہ کسی چیز کو نہیں دیکھے گا, وہ دکانوں کے تالے توڑ کے نکالے گا راشن, وہ ڈنڈے سے نہیں ڈرے گا, وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا. اور یہ سچویشن بنتی جا رہی ہے. آپ یقین کریں نہ کریں, میرے سامنے کیسز ہیں, بھوسی ٹکڑا لے کے لوگ کھا رہے ہیں, میرے سامنے کیسز ہیں. کیا اس وقت پوزیشن کیا ہے, آپ کے پاس اسٹریٹجی کوئی بنی نہیں رہی. کبھی آپ وہ ریلیف دے دیتے ہیں. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, گورنمنٹ نے اگر ریلیف دینا ہو نا, 1166 ایک کرونا کے حوالے سے انہوں نے نمبر دیا ہوا ہے نا, اس کے اوپر بھی پیسے کٹ رہے ہیں. کیا جی, فون کرنے پہ پیسے کٹ رہے ہیں, لوگ میسیجز کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ کہ اس پہ پیسے کٹ رہے ہیں فون کرنے پہ. 8171 جو نمبر انہوں نے دیا ہے احساس پروگرام کے تھرو کہ لوگوں کو 12,000 روپے ملیں گے, اس کے اوپر پیسے کٹ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اگر 10 کروڑ عوام ایک فون کر لیتی ہے اس کے اوپر 8171 جو نمبر دیا ہے انہوں نے, تو اربوں روپے جمع نہیں ہو گئے. یہ واحد گورنمنٹ ہے پاکستان میں جو کبھی مطلب عوام کو ریلیف دینا چاہیے نا. انہوں نے ریلیف ایک فنڈ وہ اپنا ڈونیشن کے لیے نمبر جاری کر دیا کہ آپ فون کریں اور ڈونیشن دیں. یعنی کہ عوام کو پیسے دینے کی بجائے انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو کہا کہ پیسے دیں ہمیں. جیسے آپ نے پہلے دیکھا ہوگا, جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے شہر کراچی, جب کچرا اٹھانا تھا تو آ کے یہاں سے پیسے جمع کیے اور چلے گئے. صحیح, اس بارے میں بات کرتے ہیں مزید, اور میں چاہوں گا کہ آپ دوست بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کی بات اور آپ کا خیال باقی سارے لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اس وقت ہم ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ بات چیت کا سلسلہ فہد شفیق صاحب سے جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کو درپیش بھوک کے وائرس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد شفیق صاحب, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور ان سے اس حوالے سے خصوصی گفتگو جاری ہے. آپ دوستوں کی ہم کالز ابھی شامل کرنا چاہیں گے, مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہیلتھ ٹپس کے نام سے, آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار پاشا ہمارے پروگرام ہیلتھ ٹپس کے ساتھ. بال کسی بھی شخصیت کے کردار کے اندر ایک اہم جز ہے. بال کس کو پسند نہیں, ہر شخص خوبصورت بال چاہتا ہے, لیکن بال جھڑنا, بال کمزور ہو جانا, بالوں کا پتلا ہو جانا, یہ سب آج کل عام ہو گیا ہے. اب تو بچوں کے اندر بھی بالوں کا جھڑنا کامن ہو گیا ہے. بالوں کا مسئلہ ایک موروثی مسئلہ ہے. موروثی مسئلے کے تحت بہت سے لوگوں میں 30 سال کی عمر سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ نمکین پانی بھی بالوں کے جھڑنے کی ایک اہم وجہ ہے.
آج کل گھروں کے اندر پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ نمکین پانی استعمال کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تو وہ کون سی تدابیر ہے جن کو رکھتے ہوئے آپ اپنے بالوں کو اچھا رکھ سکتے ہیں؟ ہم انہی علامات اور انہی تدابیر کے اوپر آج بات کریں گے. بالوں کی جڑوں کی خاص حفاظت کریں، ان میں خون کی گردش بہتر بنائیں. ان کی وجہ سے فولیکلز متحرک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نئے بال پیدا ہوتے ہیں. اپنے بالوں کی مناسبت سے شیمپو کا استعمال کریں. اپنے بالوں کی مناسبت سے شیمپو اور کنڈیشنر چوز کریں، کیونکہ یہ اگر آپ کے بالوں کو سوٹ کریں گے تو بال پہلے سے بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ بالوں کو نمکین پانی کے بجائے میٹھے پانی سے دھوئیں. غذا بھی بالوں پہ اچھے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں. ایسی غذائیں استعمال کریں جو بالوں کے لیے ضروری ہو، جن میں زنک شامل ہو. اس کے علاوہ جب نہا کر نکلیں تو بالوں کو قدرتی طور پر خشک ہونے دیں، ان کو تولیے سے نہ رگڑیں. بالوں کا عمومی مزاج کھٹاس کا ہے. نہانے کے بعد، شیمپو کرنے کے بعد اگر آپ پانی کے اندر چند قطرے لیمو ڈال لیں اور اس سے بالوں کو دھو لیں تو بھی بالوں کے لیے وہ بہت مفید ہے. اس کے علاوہ باہر جاتے وقت سر کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ سورج کی الٹرا وائلٹ ریز آپ کے بالوں کو نقصان نہ پہنچائیں. بال ہماری شخصیت کو اچھا بناتے ہیں، اس لیے ان کی صحت کا خیال رکھیں. مجھے امید ہے ہماری نئی ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی. پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس نئی ٹپس کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. ویلکم بیک. آپ ہیلتھ ٹپس سنی، یقیناً آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. بات کر رہے ہیں ہم راشن کی تقسیم کے حوالے سے حکومتی تاخیر کے بارے میں. ہمارے ساتھ فہد شفیق صاحب موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان سے اس حوالے سے تفصیل سے بات ہو رہی ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. فہد صاحب ذرا انہیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں اور یہ اپنی اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف انکل کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا. میں جو ہے وہ ابھی میں نے جوائن کیا ہے تو میں پچھلا حصہ دیکھ نہیں سکا تھا. غالباً راشن کے بارے میں ہی بات چل رہی ہے. جی ہاں جی ہاں، راشن کی تقسیم کے حوالے سے جو تاخیر ہے، حکومتی تاخیر، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عمران خان کا پروگرام دیکھا تھا تو اس میں ہلو جی 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 سن رہے ہیں ہم آپ کو. تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی، جب ان سے سوال کیا گیا کہ حکومت کھانا پورا دے سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ رزق کا کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے اور نہ حکومت میں یہ قابلیت ہے. انہوں نے بالکل خوف محسوس نہیں کیا کہ یہ قابلیت ہے کہ وہ صحیح آدمی کے ہاتھ میں دے سکے. دوسرا، جتنے یہ بجٹ بتاتے ہیں اس سے 20 گنا بھی زیادہ ہو جائے تب بھی پورا نہیں کر سکتے. اور بس اللہ سے دعا کریں اور لوگوں کو کام میں لگائیں، بجائے اس کے کہ لاک ڈاؤن کریں. لاک ڈاؤن اس طریقے کا کریں کہ کاروبار، کام کاج، مزدوری کے جو اپنے وسائل سے حاصل کرتا ہے وہ ضروری ہے، نہ کہ لاک ڈاؤن ضروری ہے. تو یہ، اور آج جمعہ ہے، وہ آئیں گے بھی حضرت صاحب، تو ان سے یہ سوال ضرور کیجئے گا کہ بھئی یہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. بڑی مہربانی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. دیکھیں، یہ عوام کی جانب سے یہ ایک عام سی رائے ہے کہ جتنے اعلانات یہ کر رہے ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے وہ جتنے پیسوں کا اعلان کر رہے ہیں، اگر اس سے بھی اگر راشن تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں کر پائیں گے سارا، کیونکہ ہمارے پاس جو مسائل ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. تو اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، اور انہوں نے بلکہ اپنے کل ہی کے بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہماری صحت کی سہولیات ہیں، ہم ان سہولیات کے ساتھ کرونا وائرس کی پھیلنے کی جو شرح ہے اس کو ہم قابو پا لیں گے. یہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم کورونا وائرس کی وجہ کا جو مسئلہ جو ہے وہ نہیں آنے دیں گے.
لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ وہ جو ختم کیا جائے اور مطلب اداروں کو, انڈسٹری کو بحال کیا جائے. تو ان کی جو یہ سوچ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہر کوئی اس وقت, ہر ایک پاکستانی یہی دعا کر رہا ہے اور پوری دنیا میں لوگ, کیونکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہوا ہوا ہے اس وقت, کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ جلد از جلد یہ مطلب چیزیں کھلنا شروع ہو, لوگ جابس پہ جائیں, جن کے بزنس ہیں بیچارے وہ نہیں کر پا رہے, جو ٹھیلے لگاتے ہیں, پتھارے لگاتے ہیں, جو روز کھاتے ہیں روز کماتے ہیں, ان کی کیا سچویشن ہوگی. اللہ کرے ان تک راشن پہنچے, ہماری دعا ہے. میں بھی اپنی این جی او کو لے کے اس میں کام کر رہا ہوں, صفائی کے نام سے ہماری این جی او ہے, ہمیں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, ہم کھانے کا بھی بندوبست کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اس کے علاوہ مطلب کہ ہم راشن کی تقسیم بھی کر رہے ہیں. صفائی.pk پہ جا کے میری آپ سے ریکویسٹ ہے, جو مقیر حضرات ہیں وہ اس میں لوگوں کو خود جا کے کریں, آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون لوگ ہیں اور کس علاقے ان کو دینا چاہیے راشن. اچھا, یعنی کہ آپ انہیں ان کی رہنمائی کر دیں گے کہ آپ دیکھیں ہماری ورکنگ کے مطابق یہاں پہ لوگ منتظر ہیں, آپ یہاں پہ جائیں. جی, لوگ بہت ایسے لوگ ہیں جو اس وقت مانگ نہیں رہے, جو مانگ نہیں سکتے. سفید پوش لوگ بہت ہیں جو بیچارے پریشان ہیں, فاقے ہو رہے ہیں ان کے گھروں میں. مگر اس وقت تو زیادہ تر ان لوگوں کو بھی مانگنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے, مطلب ہو گئے ہیں وہ, زندگی بھر انہوں نے کبھی شاید ہاتھ ایسے نہیں کیا تھا, اب انہیں ایسا بھی کرنا پڑ رہا ہے. یقین کریں ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں مجھے, اپنا فون میں جب دیکھتا ہوں نا تو 100+ مس کالز ہوتی ہیں یا کالز ہوتی ہیں, آپ کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے اور ہم جتنا میکسیمم ہوتا کرتے ہیں. میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس قابل ہیں اللہ ان کو اور دے گا, یہ اس وقت اس عذاب سے نکالیں, لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کریں. دودھ کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ کیا سچویشن آئی, دودھ کتنا ضائع ہو رہا ہے لیکن کم میں نہیں بک رہا, ابھی بھی وہی ریٹس میں بک رہا ہے, 110 روپے 100 روپے. سر کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی, امتیاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. امتیاز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں چاہیے. فہیم بھائی سب سے پہلے تو جمعے کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام پڑھے ہم سارے کے سارے. اور ایک میرے ذہن میں بات ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس مصیبت کی گھڑی میں تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر حاضری دینی چاہیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا چاہیے, اپنی غلطیوں کی خطاؤں کی معذرت کرنی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے, اور عوام کو گھروں میں جہاں کہیں بھی ہیں اجتماعی استغفار کرنا چاہیے, تب تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا, جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تو آج اس حدیث پہ پکا عمل کرنے کا وقت ہے. انشاءاللہ تعالی اڑوسی پڑوسی محلے والا علاقے والا ہی آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر لے تو اتنے بڑے اقدامات کی حکومت کو ضرورت پیش نہ آئے, اس لیے کہ سب ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. علاج معالجہ اپنی جگہ, مگر توبہ کرنے سے اللہ کو راضی کرنے کا فہیم بھائی وہ وقت ہے, اور کثرت سے درود السلام کا ورد کریں گے. آپ بھی دعا کریں, ہم سب مل کے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور آئندہ بچے رہنے کی کوشش کریں گے گناہوں سے انشاءاللہ تعالی. اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہو جائیں گے تو اللہ پاک بھی راضی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس مصیبت سے ہم سب باہر آ جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, ہر شخص اپنے اپنے خیالات رکھتا ہے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. ایک ایسپیکٹ یہ بھی جو سوچ رہے ہیں یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور جو اللہ کے حبیب ہیں ان کے پاس جائیں اور جا کے حاضری دیں اور بس اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی جائے. ایک نظریہ یہ بھی موجود ہے, مگر ایک اور نظریہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی اگر آپ کو ناراضگی ہے, عذاب لگتا ہے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ انسانی کو جگانے کا وقت بھی ہے, ہمیں اپنے آپ کو صحیح راہ پہ چلانے کا وقت بھی ہے, ہمیں اس وقت جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کا وقت ہے بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان. اور ہم پاکستانیوں کے پاس بھی بحیثیت پاکستانی بھی ہمیں اپنے آپ کو ایک بہترین پاکستانی بنانے کی بھی ایک ضرورت ہے اس وقت, تاکہ ہم ہر سیکٹر میں ایک اچھے انداز سے, ایک مثبت انداز میں آگے بڑھ سکیں. تو یہ چیزیں باقی سارا کچھ اپنی چیزیں سب کچھ ساتھ ہے, مگر جو پروڈکٹیو وے ہے اس طرف لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو لوگ راشن کے منتظر ہیں اس میں ایک مافیا بھی گھوم رہا ہے.
وہ مافیا جو ہے ان کی وجہ سے, اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ, ان لوگوں کو بھوک کی ٹینشن نہیں ہوگی, یہ بڑے امیر لوگ ہوں گے جو یہ کام کر, وہ بھی غریب لوگ ہی ہوں گے, مگر وہ کاروباری ہیں, مطلب ان کا کاروبار, ان کا کام ہے یہ راشن اکٹھا کرنا. ابھی شہروں میں, میں کچھ دن پہلے ہم کسی ایک آبادی میں گئے کچھ دوستوں کے ساتھ, تو وہاں پہ ان لوگوں نے کہا کہ جب بھی کوئی راشن کی گاڑی آتی ہے پتہ نہیں کون لوگ آ جاتے ہیں, ہمارے محلے کے ہیں ہی نہیں ہو, ہمارے علاقے کے ہیں ہی نہیں ہو, تو وہ سڑکوں پہ بھی جو باہر کھڑے ہیں یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, یہ اس علاقے کے ہیں ہی نہیں. تو یہ جو عید پہ اور مطلب اس طرح کے ایونٹس پہ جو اچانک سیلاب آتا ہے نا گداگروں کا, یہ بھی اپنی پوری فیملیز کے ساتھ وہاں پہ باہر پہنچ چکے ہیں, اپنے آپ کو وہ غریب ظاہر کر کے کہ بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی, اور جو حقدار ہیں جن تک یہ پہنچنا تھا وہ راستے میں ہی جو ہے وہ جھڑپ لیا گیا. تو اس بارے میں بتائیے کیا کہتے ہیں, اور کہ یہ کیا آپ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں تو اس سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں یہ تو آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں اس کے اوپر لوگوں, مطلب کہ جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں, علاقے کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف علاقوں میں کمیٹیاں بھی بنی ہوتی ہیں, محلہ کمیٹی, وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہو سکتا ہے اس میں, جو ہم نے بھی کیا ہے اور بھی لوگ کر سکتے ہیں. دوسری چیز جہاں تک ہے, دیکھیں ہم راشن کی بات کر رہے ہیں, راشن اللہ کرے کہ سب تک پہنچے. ایک راشن ایک تو فرسٹ سٹیپ ہو گیا. دوسرا سٹیپ فہیم آپ یقین کریں اس وقت سب کے بزنس بند ہیں, جابز بند ہیں, سب کچھ بند ہے, لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کرائے دینے کے. کرایہ دینا تو دور کی بات ہے, دوائی دارو کے پیسے نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. لوگوں کو ان کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے, جو جس کے قریب ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یار تھوڑا فائنینشلی ویک ہے. میری آپ کے چینل کے توسط سے جو مقیر حضرات ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ 1000 2000 3000 جتنی جس کی مدد ہو سکتی ہے وہ کرے. جس قسم کی آپ مدد کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہی ہیں تو ہی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر آپ کا تعلق ایک ایسی مطلب آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں تو آپ کسی کے ساتھ جڑ جائیں, آپ رضاکارانہ طور پہ کام کریں, آپ اپنے سروسز جو ہیں آپ آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو. ہاں بالکل, آپ وہاں پہ ان لوگوں کو. اچھا میں پرسنلی ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں جن کی جاب ختم ہو چکی ہے اور ان کے پاس اپنے بھی حالات ان کے کچھ ٹھیک نہیں ہیں, مگر ایسے ہیں کہ وہ گزارا کر سکتے ہیں اپنا. اب ان حالات میں وہ درد رکھنے والا شخص ہے اور وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا. اس نے لوگوں کا تعین کیا کہ یہ لوگ ہیں, ان کو ضرورت ہے, ان کے بہت حالات خراب ہیں, مستحق جو ہوتے ہیں, اور ان لوگوں تک راشن پہنچوا بھی دیا انہوں نے. مطلب کبھی کبھی ہمارا صرف کسی کو فون کر دینا یا 2 لوگوں کو ایسے پکڑ کے ان کے ہاتھ پکڑا دینا, یہی بہت بڑی مدد ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ کسی کو فون کرے کہہ دیں کہ یار, یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں میں, کہ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ یار یہ فلانا شخص ہے, میں اسے جانتا ہوں, یہ محنتی ہے اور ضرورت مند ہے, اس کو کام پہ رکھ لو, دیکھ لو ایک دفعہ. اچھا آپ کا صرف یہ کہنا شاید اس کے لیے وہ کام کر دے, دوسرا بندہ اس کو مہینے کا اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دے گا اس سے زیادہ کام. بالکل صحیح بات ہے نا. تو اسی طرح ہمیں ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ دیکھنی ہے. ہم لوگ گھروں میں بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, ہم نے حکومتی جو ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل کیا, سب گھر میں بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ اور سارے لوگ گھر میں بیٹھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. مطلب کچھ لوگوں کو مشکل وقت میں باہر نکل کے اس مشکل وقت کے ساتھ لڑنا بھی ہوتا ہے. بالکل. ابھی وہ تعین کون کرے گا؟ ابھی یہ سچویشن ہے کہ کل رات کو میں دیکھ رہا تھا کوئی 10 بجے کے قریب, میں نکلا باہر تو لوگ سگنلز پہ مختلف عورتیں, بچے, بوڑھے بیٹھے ہوئے, اور کچھ لوگ آ کے ان کو کھانا بانٹ رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اچھا وہ بیچارے پریشان ہیں, وہ کیا کریں گے گھر میں بیٹھ کے جب کھانے کو نہیں ہوگا, بچے بھوکے ہوں گے تو لوگ تو باہر آئیں گے. اور اللہ نہ کرے وہ سچویشن نہ آ جائے کہ جو میں نے آپ کو بات بولی نا کہ پولیس والے اگر 10 ہیں تو پیچھے سامنے عوام 1000 کھڑی ہوگی اور وہ تالے توڑ کے نکالیں گے. جو پڑوسی ملک میں ہوا ہے اس وقت, ایگزیکٹلی, وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا پولیس کے اوپر, بھاگنا پڑا پولیس کو وہاں پہ کچھ علاقے سے. آپ کسی کو بھی بلا لیں, کوئی سی بھی لا انفورس ایجنسی بلا لیں, وہ سب فیل ہو جائیں گے. کیونکہ لوگ جب بچہ بھوکا ہوگا نا تو کسی سے برداشت نہیں ہوگا, کسی سے برداشت نہیں ہوگا. ہم لوگ اس وقت بہت پلان کے تھرو کام کر رہے ہیں, ہماری NGO کر رہی ہے.
اور ہم لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, اور میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی بولتا ہوں کہ ہمارا پیج ہے صفائی.pk, اس پہ ہمارا نمبر بھی ہے SAFAI.pk فیس بک کے اوپر, اس پہ آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے کہ کون لوگ مستحق ہیں, ان کو آپ اپنے ہاتھ سے آگے چیزیں دیں, اور تاکہ ان تک پہنچے. آپ خود آئیں, خود آ کے ان کو جو بھی آپ نے کرنا ہے, راشن دینا ہے, جس طریقے سے بھی ہیلپ کرنی ہے آپ کریں, ہم آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس لسٹ ہے نا ایک پراپر موجود, ٹھیک ہے, ورکنگ موجود. میں اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مزید کہ یہ جو رفاہی ادارے ہیں ان کے ذریعے اگر مدد ہو پائے گی تو کیا ہر شہری تک پہنچ پائے گی, یا جو ریاستی مشینری ہوتی ہے اس کے بغیر یہ سارا کچھ ابھی بھی نامکمل ہے؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میرا نام حمزہ ہے. میں فہد شفیق کو مطلب صفائی ایسوسیشن ان کی جو ہے تو اس کے بارے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حمزہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ نے کال کیا, آپ کی ایج کتنی ہے؟ مائی ایج 10 years old. واو, اور کہاں سے فون کیا آپ نے؟ میں نے کراچی سے فون کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی, میں فہد شفیق کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فہد شفیق کی جو صفائی ایک وہ ہے, تو میں نے یس ہیلو ایکسکیوز می, آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں, ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے, ہم تو آپ کی آواز سن رہے ہیں اس لیے خاموش ہیں. تو میں بول رہا تھا کہ تو میں نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ پور لوگوں کو افطار کرواتے ہیں, اور جیسا ابھی یہ لاک ڈاؤن ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو راشن ہے جو پور لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کروا رہے پورے کراچی میں. بالکل صحیح ہے, ہمیں پتہ ہے یہ بہت اچھا کام کریں. مجھے بتائیں حمزہ, آپ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی طرح جو ہے وہ ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو اس وقت جنہیں مدد چاہیے؟ جی میں چاہتا ہوں. اچھا, کس طرح مدد کرنا چاہتے ہیں؟ جب بڑے ہوں گے تو آپ کیسے لوگوں کی ہیلپ کریں گے؟ میں لوگوں کو جیسے یہ فہد شفیق کر رہے ہیں میں ویسے ہی کروں گا. کیا بات ہے جناب, زبردست. ٹھیک ہے, بہت اچھا لگا ہمیں آپ نے کال کیا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ آپ کا. اوکے, اچھا, ایک تاثر یہ ہے کہ این جی اوز جتنی مرضی دیانتداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ کام کر لیں, وہ ہزاروں اور لاکھوں تک پہنچ پائیں گے, ٹھیک ہے, مگر کروڑوں تک پہنچنے کے لیے اگین وہ ریاست کو ہی کام کرنا پڑے گا. ریاست کے بغیر یہ این جی اوز کی, ٹھیک ہے, این جی اوز کی کوشش بہت بڑا ایک پارٹ ہوتا ہے, بڑا رول ہوتا ہے, بہت سی جگہوں پہ بڑا سہارا دیا ہوا ہے این جی اوز نے, مگر جو کام ریاست نے کرنا ہے وہ این جی اوز نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, ہم سب کا ایک فرض تو ہے نا کہ ہم اپنا پارٹ اس کے اندر جوڑیں اور ساتھ مل کے کام کریں. تو ریاست کو آپ کس طرح دیکھیں, ریاست کے جو اقدامات ہیں میں ان پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10 دن تقریباً ہو چکے اور ابھی تک کوئی واضح طور پہ حکومت کی جانب سے مدد نہیں پہنچی. جب ان حکومت کو اور وزیر اعظم پاکستان جو خود بھی ایک سماجی کارکن ہے, ٹھیک ہے, ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کھانے کی بات ہو رہی ہے, روٹی کی بات ہو رہی ہے جو دن میں 3 دفعہ اور کم سے کم 2 دفعہ کھائی جاتی ہے ایک دن میں, تو 10 دن گزار دینے کے باوجود اگر وہ لوگوں تک اپنے پوری مشینری کو متحرک نہیں کر پائے اور لوگوں تک یہ ساری مدد نہیں پہنچا پائے, تو آگے مطلب کس توقع پہ کس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ, مطلب وہ اعلانات وہ کس کام کے ہیں اگر وہ ابھی تک نہیں پہنچ پائے؟ تو دیکھیں, انہوں نے بہت سارے خطاب کیے, وزیر اعظم پاکستان نے آ کے بار بار قوم سے خطاب کیا, سی ایم سندھ نے بھی بار بار میٹنگز بلائیں, کوئی میکینزم نہیں بنا پا رہے تھے, اب میکینزم بنا ہے. 10 دن کے بعد دیکھیں, یہ فیلئر ہے نا, ہماری گورنمنٹس کا فیلئر ہے. اگر ہم اس کو اسٹریٹ اوے بولیں تو ہماری گورنمنٹس کا فیلئر ہے. تو اس کو اگر اس طریقے سے لیا جائے کہ اگر ہم اس کو اب تنقید کریں تو اس وقت صحیح نہیں ہے. ہماری یہ دعا ہے اور ہم اپنا پارٹ دیں گے اس کے اندر. اگر ہم سے کوئی سپورٹ چاہیے ہوگی گورنمنٹ کو یا کوئی بھی معاملات ہوں گے, ہم اپنی مدد آپ تو کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ جڑ کے بہت سارے کر رہے ہیں, لیکن لوگوں تک راشن پہنچے,
اس سے پہلے کہ لوگ روڈوں پر نکل آئیں اور وہ سچویشن آ جائے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, کیونکہ جس کے بچے بھوکے ہوں گے نا یہ وہی سوچ سکتا ہے. اور آج بھی یہ سچویشن ہے, آج بھی یہ سچویشن ہے. مارکیٹوں میں چیزوں کا بحران آ گیا, آٹے کا بحران آ گیا, دال کا بحران آ گیا, دالوں کا. میں خود جا کے سروے کر کے آیا ہوں, لوگ اپنے ریٹس کے اوپر چیزیں بیچ رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میری کمشنر کراچی سے پھر ریکویسٹ ہے, ڈی سی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس بڑھائیں. جو لوگ ہیں, جو کریانہ سٹورز والے ہیں, وہ بھرپور اپنے ریٹس پہ بیچ رہے ہیں. مرغی والا ہو, گوشت والا ہو, وہ اپنے ریٹس کے اوپر ساری چیزیں بیچ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فہد شفیق صاحب, آپ تشریف لائے. ہم نے اس حوالے سے بڑی آج تفصیل سے گفتگو کی ہے, اور پروگرام کے اس حصے کے اختتام پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ جو اس وقت ذخیرہ اندوز ہیں ان کو کڑی سزا دی جائے اور فوری دی جائے, کیونکہ یہی وقت ہے. وقت گزر گیا تو پھر آپ سزا دے نہ دے, ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تاکہ جو ریٹس ہیں وہ صحیح قیمت پہ آ سکیں اور لوگوں کو جذبہ انسانیت کو جگانا ہے اس وقت, اور یہی وہ وقت ہے اپنے آپ کو. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. میں اپنے دوستوں کو, دیکھنے والوں کو, ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی کالز جو ہیں وہ آج ہمارے پروگرام کا خاص موضوع ہوگا. آپ کی کالز کے ذریعے ہم تک سوال پہنچیں گے, وہ استخارہ کے حوالے سے, روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے جو سوالات ہیں ہم ان کا جواب دیں گے. تو اس کے لیے یہ نیلی پٹی میں جو نمبرز ہیں, ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. اچھا سر, اس سے پہلے کہ ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کی کالز کا سلسلہ شروع کریں, اخبار کی جو سب سے بڑی جو آج سرخی ہے, شاہ سرخی, یہ پڑھ کے میں سنانا چاہتا ہوں, اس بارے میں اپنی آپ رائے دیجیے گا. مکہ مدینہ میں کرفیو, نماز گھر پر پڑھیں. کورونا کے پیش نظر مقدس مقامات پر سخت حفاظتی اقدامات, جدہ اور ریاض میں بھی داخلے پر پابندی ہے. اچھا, اس کے بعد ہے مسجدوں کی بندش کا تصور نہیں جانا چاہیے, نمازیوں کی تعداد مقرر کرنے کے حکومتی احکام پر عمل کیا جائے, نماز گھر پر ادا کریں اسلامی نظریاتی کونسل. یہ اس حوالے سے, اس خبر کے حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے 8 دن پہلے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ تھے, اس نشست میں صدر پاکستان بھی تھے, چاروں گورنر بھی تھے, ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی, اور چاروں صوبوں کے علماء بھی تھے, پھر کشمیر اور گلگت کے بھی تھے. تو بہرحال یہ کہ اس وقت یہ طے پایا تھا کہ جماعت بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی, ٹھیک ہے, مگر 50 سال سے عمر کے لوگوں کو اور چھوٹے بچوں کو آنے نہ دیا جائے, یا اس طرح کی بات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد مطلب نے کہ جمعے کے دن اعلان کر دیا کہ بھئی اب جو ہے نا وہ الازہر کا فتویٰ جو ہے اس پر عمل ہوگا. ٹھیک ہے. جبکہ مفتی مجیب الرحمان صاحب جو پاکستان کے مفتی اعظم ہیں, آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ الازہر جو ہے یہ ایک عامرین کے ہاتھوں میں ہے, اس لیے ان کا فتویٰ ہمارے پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. صحیح. اور جمعے کی نماز بند کروانے کی کسی بھی عالم کو یا کسی بھی حکومت کو اختیار نہیں ہے, یار یہ اختیار اللہ کا ہے, یہ اختیار اللہ کا اختیار بندے کو نہیں ہو سکتا. صحیح. تو بہرحال اس پر بات ختم. لیکن ریاست کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ صحیح, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمعے کی نماز تو ہوگی, وہ تو ہوگی. اب انہوں نے تعداد کا کہہ دیا کہ 5-6 آدمی, تو مفتی مجیب الرحمان صاحب جو ہمارے پاکستان کے مفتی اعظم ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم تو جمعے کی نماز پڑھیں گے, اب جس کو ریاست روکے گی وہ اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا. ہم مسجد میں نماز تو پڑھیں گے, لیکن اب یہ 5 آدمی کو آنے دے یا کسی کو نہ آنے دے, تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. تو اس میں اب علماء کرام جو ہے اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہوگا. اب یہ جو معاملہ ہوگا عذاب سزا کا, وہ مطلب یعنی کہ حکمرانوں کے سر. اچھا, رہا سوال سعودی عرب, تو وہ اصل میں بادشاہت ہے وہاں پر, وہاں کی عوام مملوک ہے, یعنی کہ وہ ایک طرح سے دوسرے معنی میں دیکھیں کہ وہ غلام, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو چاہے کر سکتے ہیں, لیکن یہ کسی کو بھی اسلام, کسی کو بھی یہ اختیار اللہ کا ہے, جمعے کا اختیار ہے اللہ کا ہے. اذا نودی للصلاۃ,
جب تمہیں جمعے کی اذان سنے تو پھر فسعوا الی ذکر اللہ، بس اللہ کی طرف آ جاؤ. اب یہ نمازیوں کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ نمازی کو ہدایت میں تو دے نہیں سکتا. آپ کی دیکھیں، آپ علماء کرام میں آپ ایک ماشاءاللہ ایک خاص درجہ رکھتے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا ہدایت؟ دیکھیں میرا ہدایت دینا ریاست سے ٹکرانا کہلائے گا نا، تو میں کیوں ہدایت دوں؟ ہم تو مطلب یہ نہیں کہ جو جیسے میں خطیب ہوں ہم نماز پڑھائیں گے، جس کو ریاست روکے گی وہ اس کا گناہ اس کے سر ہوگا، ورنہ جو ایک آدمی نماز پڑھنے آئے یا نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آئے، امام پڑھ لے، مؤذن پڑھ لے، خادم پڑھ لے، وہ ہمارا اپنا عمل ہوگا کہ ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے، نماز شروع کر دیں گے، نماز پڑھ لیں گے، پڑھا لیں گے. سمجھے؟ اچھا ایک چیز اس میں اور کہ چلے اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کیا اس جو خطبہ ہوتا ہے جمعے کا خطبہ، اس کے بغیر تو جمعے کی نماز نہیں ہو پاتی ہے، تو ہاں تو خطبے کے لیے کوئی آن لائن کچھ اس قسم کا سسٹم ابھی تک پریکٹس کیا گیا ہے، کچھ ایکسپیریمنٹ؟ نہیں، خطبے کا آن لائن ہو جانا مطلب یہ نہیں کہ دیکھیں یہ اتنا مطلب اصل میں مسئلہ ہے کہ اس طرح آن لائن کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب خطبہ گھر سن کے لوگ گھر میں پڑھ لیں، یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں اس وقت یہ مسجد میں تو 5 سے زیادہ لوگ نہیں جا پائیں گے نا. ہاں بس ٹھیک ہے، پھر وہ یہ سارا معاملہ ریاست پر جائے گا نا. دیکھیں اب جو ریاست کے ذمہ دار اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور اس کے علاوہ جو بھی حکمران کے تحت مفتیان کرام ہیں، تو وہ سارے مطلب یعنی کہ اس میں مطلب ان کا معاملہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا تو نظام ہے کہ اس کی وہ عطا بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی کرتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم سعودی عرب کی نقل نہیں کر سکتے، ہم قطر کی، کویت کی اور ان کی نقل کر نہیں سکتے، نہ ہی جامعۃ الازہر مصر کی ہم نقل نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ اصل میں یہ کسی کے تحت ہے، اور پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور یہ بارہا ہم کہہ چکے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ صرف ٹھنڈے ملکوں میں نقصان پہنچا رہا ہے. ہمارا وطن 22 کروڑ کا ملک ہے، اگر اس میں اگر اب تک 22 یا 25 امواتیں ہوئی ہیں تو وہ ساری امواتیں بھی تقریباً جو ہے بوڑھے لوگوں کی ہوئی ہیں. صحیح. اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں جو ہے احتیاطی تدبیر جتنی کر سکتے ہیں کریں، لیکن جو اصل مطلب یعنی کہ پیاسوں کو پانی جو ہے پیاسوں کی پیاس پانی سے بجھتی ہے. تو اس وقت تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لمحات ہیں، روئیں گر گڑائیں، اور جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائیں، امام علیہ سنت فرماتے ہیں احسن الویاء میں کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائیں وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے کہ جس کی دعا سے سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ سارے کام بند کروا دیں، آپ کے اختیار میں، آپ ریاست کے بادشاہ ہیں، کرا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ جو پکڑنے پر آئے گی رب کی پکڑ تو کائنات کی کوئی چیز جو ہے نا اس کو روک نہیں سکتی. تو بہرحال یہ کہ کرونا وائرس واقعی ایک بہت بڑی تکلیف کی بات ہے، اس سے ہر طرح سے حفاظت تدبیر ہونی چاہیے، لیکن آپ کا ملک جو ہے وہ حفاظت تدبیر کر نہیں پاتا کیونکہ ظاہر لوگوں کی بھوک نے ان کو پاگل کر دیا ہے. یہ بات ماننی پڑے گی کہ رسول اللہ کی بات پر عمل کر کے زندگی گزرے گی. اگر رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ اس کو اس کے رسول کو چھوڑ کے سائنس پر عمل کریں گے تو زندگی تتر بتر ہو جائے گی. آپ نے لوگوں کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتھیلی ڈال دی، گھر بٹھا دیا ہے، تو کتنے گھر بٹھا سکے ہوگے؟ نہیں بٹھا سکے. کیا کہ بھوک لگی ہے نا، لوگ بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور پھر گھروں سے اب صرف چند علاقے ایسے ہوں گے جو مالدار لوگوں کے علاقے، اس میں لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن جو بھی ہے وہ گھر میں گزارتے ہیں. لیکن جس عمران خان صاحب نے تقریر میں کہا کہ ایک کمرے 7 افراد رہتے ہیں، ایک کمرہ ہو 8x8 کا، 10x10 کا، اس میں 7 افراد اتنے دن تک کیسے جیل میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ ایسے ہی بالکل بجا فرما رہے ہیں سر. مگر عمران خان صاحب کے جو خیالات ہیں وہ اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کافی ملتے جلتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ کورونا وائرس سے بچاتے کہیں ہم بھوک سے لوگوں کو نہ مار دیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو بحال کر رہے ہیں، اور باقی بھی اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ادارے ہیں ان کو بھی ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈسٹری کے حوالے سے. نمبر 2، انہوں نے کورونا وائرس کے حوالے سے یہ فرمایا کہ ہمارے پاس جو صحت کی سہولیات اس وقت موجود ہیں، جو صحت کے جو وسائل ہیں، ہم ان کے ذریعے جو کورونا وائرس کے پھیلنے کی شرح ہے وہ ہم قابو کر سکتے ہیں. ہمیں فوراً دوسری سائڈ پہ آنا چاہیے انڈسٹری کو بحال کرنے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے. مگر 14 دن کے لیے لاک ڈاؤن کو اور ایکسٹینڈ کر دیا گیا. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا. ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیں آٹے کی فیکٹریاں ساری کھولنی پڑی نا، آٹے کی. اگر آٹے کی فیکٹریاں نہ کھولتے تو کیا گندم کو کون پیستا؟ دوائیوں کی فیکٹری کھولنی پڑی، گھی کی فیکٹریاں کھولنی پڑی، چائے کی، اور اس کے علاوہ مطلب یعنی کہ جو ہے چاول کی فیکٹریاں کھولنی پڑی. تو جب یہ فیکٹری آپ نے کھول دی تو یہاں پہ تو انسان کام کر رہا ہے، یہاں کرونا نہیں آ رہا.
تو بھائی جب یہ کھولو تو ٹیکسٹائل کھول دو بھائی, بکیا فیکٹریاں کھول دو, تاکہ کروڑ لوگ روزگار پہ تو لگے. سر ایک ابھی اس سے پہلے کہ دوستوں کی کالز کا سلسلہ شروع ہو اور ان کے سوالات شامل کریں, ایک سوال دکانداروں کو بھی دیکھیں, دکانداروں کو بھی مطلب آپ موقع دیں. دکاندار مطلب تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور پورا ملک. اچھا یہ اس کے بعد جو بھیانک صورت ہے وہ سنیے کہ مجھ سے ایک صاحب ملے, ان کی تقریباً ہر مہینے 250 کروڑ کی ایکسپورٹ ہے. ٹھیک ہے, 250 اور 85 کروڑ کی تنخواہ ہے. اب وہ جہاں ایکسپورٹ ہو رہی تھی وہ ایکسپورٹ تو ظاہر ہے وہ ٹھنڈے ملک تھے, وہاں ایکسپورٹ کا معاملہ ابھی اسٹاپ ہو گیا. اب 85 کروڑ اگر اس میں نے تنخواہ انہوں نے دے دی, صاحب نے دے دی ہوگی, تو آئندہ مہینے وہ کیا کرے گا؟ اس طرح وہ ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دے گا تو لاکھوں کروڑوں بے روزگار ہو جائیں گے. اس کا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے خالی ہوش کے ناخن دینے چاہیے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کرونا وائرس ہے, وبا ہے, لیکن اللہ بھی تو ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی تو ہے. اب اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کو دور کر دیا جا رہا ہے, نماز سے بھی دور کیا ہے. مسجد میں آپ نقل کر رہے ہو سعودی عرب کی, سعودی عرب میں بادشاہ تھے بھائی. سعودی عرب میں سال میں کتنے قتل ہوتے ہیں دیکھ لو, گنتی کر لو. تمہارے ملک میں اتنے 8 دن قتل ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں قتل کی سزا سزائے موت ہے, بادشاہت بھی ہے اور پھر اس طرح قانون بھی ہے. تو آپ وہ قانون لے آؤ کچھ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نقل نہیں کریں. وہ جو کر رہے ہیں وہ تو قیامت کی علامت ہے, کیونکہ قیامت سے پہلے طواف, قیامت سے پہلے حج روک دیا جائے. تو حدیث پاک ہے کہ قیامت سے پہلے حج رک جائے گا. تو وہ جو کام کرے وہ قیامت والا کام کرے, قیامت سے پہلے والے کام کرے. ان کی نقل نہیں کرو, آپ نقل کرو اس کی کہ جو آپ کے برابر. آپ دیکھو نا, مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنے غریب ترین ملک ہو اور آپ غریب سے غریب ایسے ہو رہے ہو کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا. بس بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں فیصلے کر رہے ہو, 14 دن بڑھا دیے. ارے بھائی 14, اور سوچو تو صحیح, غور تو کرو کہ کر کیا رہے ہو. اور پھر یہ یاد رکھنا, اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہم نے 6 دہائیاں زندگی گزار لی, 60 سال عمر ہو گئی, ہم نے بڑوں کو گرتے ہوئے دیکھا. تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا سب. سر ایک استخارہ آپ نے اس حوالے سے آج کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیا کرونا وائرس سے ہمارے ملک کو اس طرح نقصان تو نہیں پہنچے گا جو دوسرے اٹلی اور دوسرے ممالک کو, امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں پہنچ رہا ہے؟ استخارہ کے ذریعے اس کا اشارہ مل سکتا ہے. بالکل اشارہ مل سکتا ہے, اور وہ میں نے اب تک نہیں کیا تھا. یہ بالکل سچی بات کر رہا ہوں, جھوٹ کوئی بولوں گا کہ, لیکن اب میں کروں گا استخارہ. اور میرا استخارہ ظنی ہوگا, قطعی تو ہوگا نہیں, کیونکہ ہم تو ظنی ہیں. تو اگر میں اس کو دیکھ لیتا ہوں وقفے میں اللہ رسول کی مدد سے, تو میں بتا دوں گا جو ہونے کا وہ ہوگا, اللہ تعالی مرضی. لیکن ہم دعا کر سکتے, دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. آج سیلانی اتنا بڑا کام کر رہی ہے, 2.25 لاکھ آدمی کا عام دن میں کام کر رہی ہے. آج لاکھ روپے کے لوگوں کا کام کر رہی ہے. ہم روزانہ نہ جانے کتنے لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, کتنے لاکھوں لوگ ایک دن پہنچ رہے ہیں. صرف کیا ہے, اب شکایت لوگوں کو یہ ہے کہ ریاست نہیں پہنچے, تو ریاست کی مرضی نہ پہنچے, ہمیں تو پہنچنا نا. ہمارے نزدیک تو ایک ہی بات ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک جان بچ گئی تو تم نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. ہم کو تو ہماری تمنا ہے, خدا کی قسم یہ تمنا ہے کہ ایک بچہ بھوکا نہ سو جائے, بس یہ تمنا ہے. اب اس پر کوئی مانے کوئی نہ مانے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت دے. ایک میرے کالر ہولڈ پہ ہے, ایک سوال وہ ذہن میں کہیں نکل نہ جائے. آپ کو گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے کچھ فنڈز کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو فنڈز دیں گے تاکہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. ایک پیسہ بھی نہیں لیا, نہ لیں گے. لیا بھی نہیں, لیں گے بھی نہیں. اچھا بالکل نہ لیا ہے آج تک 2 دہائیوں میں, لیں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. بالکل پکا ارادہ ہے, نہیں لیں گے انشاءاللہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی مرتضیٰ بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. مرتضیٰ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ ٹی وی کا والیوم ذرا بند کر دیجئے تاکہ ہماری بات ہو سکے. راول پنڈی سے آپ نے کال کیا ہے, سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ چلیں جمعے کی نماز ترک کر دی گئی ہے, نہیں جا رہے لوگ نماز پڑھنے, لیکن جو جمعے کی نماز گھر پڑھی جائے گی کیا وہ 2 فرض پڑھ جائیں گی یا پوری نماز ظہر کی ادا کی جائے گی گھر میں؟ ٹھیک ہو گیا, ہم اس بارے میں بالکل پوچھ لیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, اس وقت کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے ایسے ادارے ہیں جن کو آپ
آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ انہیں فوری طور پہ, ہنگامی طور پہ ان سیکٹرز کو اوپن کر دینا چاہیے. دیکھیں کنسٹرکشن کی فیلڈ کھول رہے ہو نا, تو کم از کم آپ ماربل کی فیکٹریاں کھول دیں, آپ رنگ کی فیکٹریاں کھول دیں, آپ جتنے بھی ہارڈ ویئر کی جو بنتی ہیں, اگر آپ اس کو نہیں کھولیں گے تو کنسٹرکشن کیسے ہوگی؟ اچھا آپ کہتے ہو مزدور دیہڑی دار بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی لینے کیوں نہیں, ساری آپ نے دکانیں بند رکھی ہوئی, آپ مطلب ہارڈ ویئر کی دکانیں کھول دیں, رنگ کی دکانیں کھول دیں, آپ مطلب جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی کھول دیں. میرے پیارے بھائی ہمیں سوچنا ہوگا, یاد رکھیے گراؤنڈ پہ اتریں, گراؤنڈ پہ کوئی بھی نہیں اتر رہا. عمران خان اکیلا گراؤنڈ پر اتر رہا ہے, بقیہ لوگ گراؤنڈ پہ اتر نہیں رہے, زمینی حقائق کو دیکھ نہیں رہے, سب کو خوف کھایا جا رہا ہے, کیا ہوگا کیا ہوگا کیا. ارے بھائی خوف تو ٹھیک ہے ہو جا, جب مطلب یعنی کہ تعاون آ جاتا ہے اس وقت بھی دکانیں بند نہیں ہوتی, اس وقت بھی فیکٹریاں بند نہیں ہوتی, اس مسجدیں بند نہیں ہوتی. یہ تعاون تو کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تعاون میں تو ایک ایک خاندان کے 19 افراد مر جاتے ہیں. میرے استاد بتاتے ہیں ہمارے خاندان 19 افراد چلے گئے. ہاں یعنی کہ ملکوں میں, ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ گئے. وہ تو ایک انتقال کرتا ہے, پھر دوسرا اس کا بھائی انتقال کرتا ہے, پھر اس کی بہن انتقال کرتا ہے, اس کا بیٹا انتقال, یوں لے لگ جاتی ہے. تو اللہ کا کرو شام پر تعاون نہیں ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری ریاست میں 70 سال زیادہ ہوا ہے, جتنا بجٹ ہر سال جمع ہوا وہ سارا کا سارا بجٹ جیب میں جاتا رہا. اگر یہ بجٹ استعمال ہوتا اس 70 سال کا, تو کیا آج جس طرح صدر پاکستان نے کہا ہمارے پاس صرف 3500 وینٹیلیٹر ہیں, ہمیں 2 لاکھ وینٹیلیٹر چاہیے, کیا اگر یہ بجٹ استعمال ہوتا تو 2 لاکھ وینٹیلیٹر نہ ہوتے کیا؟ دنیا میں سارا بجٹ پبلک پہ استعمال ہوا, اور یہاں سارا بجٹ حکمرانوں پر استعمال ہوا, سیاستدانوں پر استعمال ہوا, بیوروکریٹس پہ استعمال ہوا. انہوں نے کتنی مطلب یعنی کہ بدتمیزی کے ساتھ پیسہ خرچ کیا, برباد کیا, اتنی بے دردی سے پیسہ ضائع کیا ہے حکمرانوں نے, سیاستدانوں نے, بیوروکریٹس نے, افسر شاہی نے, نوکر شاہی نے. اتنا بے دردی پیسہ برباد کیا پاکستان کا کہ پاکستان کو کنگال کر دیا. پاکستان کو میں نے اور کنگال نہیں کیا, ہمارے تاجروں نے کنگال نہیں کیا, پاکستان کو تاجروں نے اٹھایا ہے, لیکن انہوں نے تاجروں کو کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی. تب تاجروں سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارے پر کیا گزر رہی ہے. اور ہر تاجر کے ہر فیکٹری پر نہ جانے کتنی معافی آ جاتی ہے, اور صرف رشوت بٹورنے کے لیے آتی ہے. کوئی ریاست کا دلچسپی نہیں ہوتی. رشوت رشوت رشوت. وہ ایک ایک آدمی کتنے اربوں خربوں کما گیا, ایک ایک بیوروکریٹس. اس دن عمران خان نے کہا نا, عمران خان صاحب کی غلطی, یہ ان کی معلومات شاید کم تھی, انہوں نے کہا ایک کلیکٹر کسٹم 70 لاکھ گھر میں لے جاتا ہے. ان کی غلط فہمی ہے, یہ 70 لاکھ نہیں 70 کروڑ بھی لے جاتے ہوں گے. یہ ایک مطلب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایک ایک آدمی مہینے میں کئی کروڑ لے جاتا ہے. یہ ڈی جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو گزرے ہیں ماضی کے, ان کو اربوں نے خطبوں کا پتی بن چکے. اچھا تو ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, اس بارے میں بات کرنا بہت سی فیکٹریاں کھولنی پڑیں گی, دکانوں کھولنے دیں, خدا را غور کریں. ہاں اگر ہماری بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں, آپ تحقیق تو کریں نا. جن کے پاس ریسرچ ان سے پوچھیں کہ الحمدللہ پاکستان اور جتنے گرم ملک ہیں اس میں کرونا وائرس سے امواتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. جو ہو رہی ہیں اس سے تو کئی گنا بڑھ کر اور بھی امواتیں ہو رہی ہیں. یہ روزانہ اخبار 6 لکھ دیتا ہے, 2 لکھ دیتا ہے. خدا را اخباروں کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو بڑھ ڈرائے. سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ شاید ایک کالر جو ہیں وہ موجود ہیں, میں ذرا انہیں شامل کرتا ہوں کہ السلام علیکم. ہیلو, ہمارے ساتھ یوسف انکل تھے, ہمارے ریگولر کالر ہیں. انہوں نے کال کی ہوئی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی ہم پروگرام میں ان سے بات کر لوں, مگر شاید وہ ہولڈ پہ چلے گئے. ان کا جو خیال تھا اس حالات کے بارے میں, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. سب سے پہلے تو استخارہ جو ہم نے کہا تھا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے آپ سے درخواست کی تھی, تو اس میں کوئی اشارہ آیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ, اللہ تعالیٰ ہی سارے غیبوں کو جانتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف سے غیب عطا فرماتا ہے. یعنی انبیاء اور انبیاء کے توسل کے ولیوں میں ہم تو نہ ولی ہیں, ہم تو نہ مومن, ہم مسلمان ہیں. استخارے کا جواب یہی ہے کہ جیسا حال سرد ملکوں میں ہوا ایسا حال ہمارے ساتھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ وائرس اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا, ہمیں نقصان گا انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, نہ میں نجومی ہوں, نہ کوئی پامسٹ ہوں. میں تو صرف جو ہے نا استخارہ کرتا ہوں, اور ہمارا استخارہ ہوتا ہے رسول اللہ کی ایک حدیث سے مطابق. استخارہ ہے, آقا فرماتے ہیں, ہم یہ دعا پڑھتے ہیں, اخرلی وخترلی ولا تقلنی الی اختیاری, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اختیار پر مت چھوڑ, جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہو جائے. صحیح. تو استخارے میں ہمیں کوئی خوف نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک, کیونکہ جو حکم الہی ہے وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا ہے, اور دعا تقدیریں بدل دیتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. دعا سے ہم بہتری کے لیے جو ہے وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. شانزے صاحبہ نے ہمیں گوادر سے کال کیا. یہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہیں,
اور انہوں نے ان کی جانب سے رشتہ آیا مگر ان کے گھر والوں نے منع کر دیا. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں جہاں چاہتی ہوں وہاں میری شادی ہو جائے. دیکھیں عام طور پر بچیاں جو ہے نا وہ اپنی چھنٹ کی وجہ سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی کم ہے اور حال کے بارے میں وہ اس پر فیصلہ کر بیٹھتی ہے. ماں باپ جو ہے نا وہ اولاد کے بارے میں لمبا سوچتے اور یہ دیکھا گیا ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو شادیاں ارینج میرج ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کرے ایسا نہ بھی ہو لیکن ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو جلد بازی میں بچیاں خود سے شادی لو میرج جسے کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں وہ بہت زیادہ پریشان کن بنتی ہے. تو بیٹا میری تو تمنا یہ ہے کہ ماں باپ اگر منع کر رہے ہیں تو اگر مان لی جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر انسان کا کوئی خیر خواہ ہوتا نہیں ہے. کہیں ایسا کروڑوں میں ایک ماں باپ ایسے ہو جو خیر خواہ نہ ہو ورنہ ماں باپ اولاد ہی خیر خواہ ہوتے ہیں. ماں باپ سے زیادہ پیار کوئی انسان نہیں کرتا تو ماں باپ غلط کیسے سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ انہیں منانے کی کوشش کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے اگر وہ مان جاتے ہیں تو اللہ کرے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ویسے استخارہ میں ان کے حق میں ہے یہ بہتر ہے یار یہ بتاؤں گا دل دکھے گا ان کا. اچھا سنو جواب دے دوں. دیکھیں بیٹا آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن ایک لمحہ ضرور ایسا آتا ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ضرور آتا ہے اور اس کے بارے میں کبھی روایتیں یہ ہیں بخاری شریف کی حدیث سے بھی ثابت ہے. وہ ہے عصر سے مغرب کا. ویسے تو اور لمحات بھی ہیں. عصر کی نماز پڑھ کر مغرب کی نماز تک کوئی کام نہ کریں اور آپ عصر سے مغرب تک پڑھتی رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. یہ سب کرنا ثواب کے لیے رشتے کے لیے نہیں کرنا ثواب کے لیے کرنا ہے. ثواب کے لیے کریں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتے رہیں اور پھر جب غروب آفتاب ہو تو خوب روئیں گر گڑائیں اللہ سے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ انسان گناہ گار ہے تو گناہ کی معافی مانگے. پھر اللہ سے التجا کریں کہ یا اللہ میرے حق میں اگر رشتہ بہتر ہے تو ہو جائے اور بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کا خیال چلا جائے کیونکہ خیال ہونا بھی پریشان کرے گا نا. جی ہاں. تو یہ دو بات کریں اور باقی آئی کہ آپ اس پریشانی سے بڑھ کر جو اس وقت کرونا وائرس کی پریشانی ہے اس کے لیے پوری امت یہ کام کرے. ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. فرض جو ہمارا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں بہت رو رہے ہیں بہت گر گرا رہے ہیں. ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکتا ہے اجتماعی انفرادی دعا کر رہے ہیں. ساری امت دعا کرے. دعا مومن کا ہتھیار ہے تاکہ یہ کرونا وائرس سے ہماری جان چھوٹ جائے. انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی بہت جلد. مرتضیٰ صاحب نے ہمیں راولپنڈی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ جمعہ کی نماز اگر ترک کر دی جائے جس طرح احکامات کو دیکھتے ہوئے تو اگر ہم گھر میں پڑھیں گے تو کیا ہم 2 رکعت نماز ادا کریں گے یا ظہر کی نماز؟ ظہر پڑھیں گے نا 4 پڑھیں گے. ظہر پڑھیں گے. جمعہ نہیں ہو پائے کیسے پڑھیں گے؟ اس کے لیے وہی خطبہ اس کی اور بھی شرائط ہیں. اچھا مسجد جامع مسجد ہونا بھی ضروری ہے. اور کئی شرائط ہیں. وہ جمعہ نہیں ہو سکے گا اکیلے آدمی وہ اپنی ظہر ہی پڑھے گا 4 رکعت. تو وہ 2 رکعت اس کے نہیں پڑھنی پڑیں گی؟ نہیں 2 رکعت نہیں پڑھے گا. وہی جو ظہر پڑھتا ہے وہ پڑھے گا. 12 رکعتیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے ان کا سوال شامل کرتے ہیں اور کچھ سوالات ہمارے پاس آلریڈی پہنچے بھی ہوئے ہیں. السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ فہیم عباس صاحب راشد بات کر رہا ہوں. یاد ہوگا میں اپنے اپنے ون ایپل پہ بھی کام کیا ہے شوٹ پہ. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیں راشد. الحمدللہ. اچھا ایک تو آپ لوگ بہت لمبا ہولڈ کرواتے ہیں. اچھا یہ بشیر فاروقی صاحب کے اوپر میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. جی اچھا ایک سب سے پہلے ان کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھ سر یہ دیکھیں میرا نا 11 سال کا بیٹا ہے. اس کے بعد میرا کوئی اولاد نہیں ہے. ایک تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ دوبارہ ہم نے ڈاکٹری علاج بھی کروایا سب کچھ کیا یعنی کہ وہ دوبارہ بچہ نہیں ہوا کہ بچی ہوئی جس کا انتقال ہو گیا 3 سال ہو گئے. اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے. جس نے کہا ڈاکٹر کے پاس جاؤ کوئی یہ کرو وہ کرو کچھ سب کیا لیکن اولاد نہیں ہے. ایک تو مجھے یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے تو اولاد کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ کرم کرے. آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں. تو دوسرا یہ سر میں نے 3-4 دفعہ آپ لوگوں کے یہاں بولا تھا راشن کا تو انہوں نے مجھے کیونکہ ہم لوگ گھر میں قید بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ کے پاس ظاہر ہے وسائل نہیں کچھ نہیں تو اس کا بھی تھوڑا سا وہ کریں. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. سر ہمارے پاس حبیبہ صاحبہ کا سکھر سے انہوں نے کال کیا ہمیں اور انہوں نے اپنی جو خواہش ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اس کا انہوں نے اظہار کیا. بڑا ایک درد رکھنے والی ہماری ایک ویور ہیں. انہوں نے کہا کہ اجتماعی طور پہ دعا کی جائے. پھر انہوں نے کچھ پڑھنے کے لیے آپ نے کہا تھا استغفر اللہ جو
اس بارے میں انہوں نے کچھ ایک سوال کیا ہے. شب بارات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آنے والی ہے شب بارات اور اس میں وہ کتنی رونقیں ہوا کرتی تھیں, تو اس دفعہ کیا ہوگا, اور وہ چاہتی ہیں, انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ایک دن یہ پروگرام آپ کا شروع ہو اور آپ صبح صبح یہ کہیں کہ کورونا وائرس پوری دنیا سے اور پاکستان سے ختم ہو گیا. انشاءاللہ وہ دن وہ بالکل دور نہیں ہے, ہمیں پورا یقین ہے وہ دور نہیں. اچھا, تو ان کے لیے کیا دیکھیے حبیبہ صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے غم کا اظہار کیا اور کرنا چاہیے کہ شب معراج بھی اسی طرح گزر گئی, شب بارات ہے, پھر اس کے بعد رمضان ہے, تو بس سب بہت ہی دکھ والے لمحات ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش امتحان نکال دے گا اللہ تعالیٰ. آپ نے پوچھا اس کو میں استغفر اللہ یا حیو یا قیوم پڑھوں, تو جی ہاں بیٹا, اسی طرح پڑھنا ہے. استغفر اللہ کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے اپنی بخشش چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی, اور یا حیو یا قیوم کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ تو زندہ ہے, زندہ رکھنے والا ہے, تو قائم ہے, قائم رکھنے والا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بندہ جوش دیتا ہے کہ مالک تو زندہ ہے, زندہ رکھنے والا ہے, ہمیں زندہ رکھ لے, ہمارے آقا کی امت کو زندہ رکھ لے, تو قائم ہے, ہمیں قائم رکھ, ہمارے گھر کو, ہمارے ملک قائم رکھ. تو اس طرح پڑھنا استغفر اللہ یا حیو یا قیوم, اور کوشش کریں توجہ کے ساتھ پڑھیں, آنسوں کے ساتھ پڑھیں, کم از کم 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. پردے کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تھی, وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کسی بھی طرح, مطلب انہوں نے مجھے بھی یہ کہا کہ آپ کے اپنی طور پہ, اپنی سطح پہ بھی جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ اس پہ کام کریں. ہمارے ملک میں پردے کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے, وہ میڈیا ہو یا ویسے ہو, جنرلی وہ دیکھا جائے, تو اس بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا دیکھیں. تو قانون خدا بندی ہے نا کہ جب مطلب یعنی کہ فرمایا کہ جب فحاشی عام ہو جائے گی, بے پردگی فحاشی, تو موتیں بڑھ جائیں گی. یہ رسول پاک کا فرمان ہے, موتیں بڑھ جائیں گی. موتیں بڑھ بھی گئیں تو اس کو تو ماننا پڑے گا کہ ہم لوگ بالکل بے راروی کا شکار ہو چکے ہیں, اور بالکل یعنی کہ یہ جو میڈیا کے جتنے بھی نیٹ ورک ہیں سب کو چاہیے کہ وہ مطلب یعنی کہ اس پر دھیان دیں, اور یہ بڑا مہنگا پڑنے والا عمل ہے. بے پردگی جو ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. تو اللہ کرے کہ مطلب یعنی کہ ہماری حبیبہ کی تمنا پوری ہو, میری تمنا ہو, آپ کی پورا ہو کہ ہمارے ہاں جو پہلے بھی تو ٹی وی ہوتا تھا, پی ٹی وی بھی ہوتا تھا نا, وہ کیسا تھا. اچھا, ایک بات بتائیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے, ہم یہ ایکسپلین نہیں کرتے کہ جناب اس کو ایسے 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 ہونا چاہیے, وہ صرف یہ جو اس کا دینی پس منظر ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے پردہ, بڑا گناہ ہے کبیرہ میں آتا ہے, کبیرہ گناہ, بڑا گناہ, چھوٹا بڑا گناہ نہیں, بڑا گناہ ہے. یہ چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہے, بڑا بھیانک گناہ ہے. اور غفلت میں اور انجانے میں یہ ہوئے جا رہا ہے. دیکھیں رسول اللہ تو یہ فرماتے ہیں العینانی تزنیان, ہمارے آقا کا فرمان العینانی تزنیان, اس کے معنی کیا ہے؟ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. آنکھیں بھی زنا کیا؟ غیر عورت کو دیکھنا. اب مطلب دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے سر, یہ رسول نظر پڑ جانا, اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو ایک نظر پڑ جائے اس کو نہ جمائے تو وہ معاف ہے, لیکن جیسے ہی وہ جما لے تو پھر وہ گناہ, تو پھر آنکھوں میں آگ ڈالی جائے گی. اور حضور نے فرمایا العینانی تزنیان, آنکھیں زنا کرتی ہیں, غیر عورت کو دیکھنا ہے. ساری دنیا کی عورتیں غیر عورتیں ہیں. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے. یوسف انکل نے بھی کال کیا تو ان کا سوال باقی ہے, راشد صاحب نے کال کیا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آپ دوستوں کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں. تو استخارہ کے حوالے سے اور آپ دوستوں کے جو سوالات ہیں دینی اور شرعی سوالات, ان کے جواب ہم لوگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اچھا, تو حضرت ہمیں حبیبہ صاحبہ نے ہمیں وہ کال کیا تھا, وہ ہم نے جواب دے دیا. یوسف انکل نے ہمیں کال کیا تھا, وہ آپ کا بہت ماشاءاللہ آپ کی عزت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں. آپ کی غیر موجودگی میں بھی انہوں نے کال کر کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے بات میرے بارے میں, مطلب ان ساری صورتحال کے بارے میں, کاروبار کھولنے کے بارے میں آپ ضرور بات کیجیے گا. تو آپ کی ان سے بات ہوئی بھی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ان کے لیے کچھ الفاظ اگر کہیں گے جو تو وہ بڑا خوش ہوں گے. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ سفید بالوں والوں کی بڑی عزت کرتا ہے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ کالے بالوں والے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو میری داڑھی پر سفید آٹا لگا دینا.
تاکہ میری قبر کی منزل آسان ہو جائے. روایت میں آتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا کہ اس کے خواب میں مرنے کے بعد خواب میں آیا کہ میرے اس سفیدی سے میرے اللہ نے میری بخشش فرما دی. تو سفیدی کی جو خواہش تھی ان کے دل میں اس کے پیچھے سفید بالوں والے کی اللہ عزت فرماتا ہے بہت. عزت فرماتا ہے. تو یہ ہمارے انکل یوسف انکل سے بھی کہوں گا ماشاءاللہ سفید بال والے ہیں. اب اللہ سے خوب دعا کریں. آج جمعے کا دن بھی ہے, خوب اللہ سے فریاد کریں. دیکھیں فریاد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جمعے کی نماز کے لیے آپ کو مجھے نہیں جانے دیں گے, نہ جانے دیں بھائی, لیکن کم از کم اللہ سے تو اللہ کے لیے تو ہر جگہ دعا مانگی جا سکتی ہے نا. دعا مانگے. بہرحال جو درد آپ کے دل میں ہے, آپ ہی کے دل میں ہے, اور نہ صرف میرے دل میں بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں, سب یہ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ لوگ روزگار پہ جائیں. دیکھیں کل میں نے آخر میں یہی کہا تھا کہ ہمارے حضرت عمران خان صاحب کتنے لوگوں کو کھلائیں گے. جس کا کھلانے کا شعبہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس کو چلنے دیا جائے. جو نظام اللہ نے بنایا ہے نا, حرکت برکت, وہ حضرت عمر کا واقعہ ہے نا. ایک صاحب جو ہے نا, بزرگ جو ہے وہ مطلب انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو میں کیوں کماؤں. تو ایک دن فاقہ, 2 دن فاقہ, 3 دن فاقہ. پھر جب پاگل ہو گئے تو کہا کہ غیب سے آواز ہے کہ ساری زندگی بھوکے مر جاؤ گے, ہم کچھ نہیں دیں گے تم کو. ہم نے ہاتھ پاؤں دیے, ہاتھ پاؤں چلاؤ. اب ہمارے ہاتھ پاؤں تو باندھ دیے گئے کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے. ٹھیک ہے جن لوگوں کی تحقیق ہے کہ یہ وائرس نقصان پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی تو لوگ موجود ہیں جن کی طریقہ ہے کہ یہ وائرس گرم ملکوں کو نقصان نہیں پہنچاتا, ان کو بھی تو مانو. اب ایک ہی طرف چل رہے ہو, ایک ہی وے کو لے رہے ہو بھائی. وہ بھی تو ڈاکٹر موجود ہیں, وہ بھی تو تحقیق دان موجود ہیں جو کہتے ہیں, اور ان کی تحقیق ثابت تو ہے نا. پورے افریقہ کو دیکھ لو, پورے عرب کو دیکھ لو, پاکستان کو دیکھ لو, بھارت کو دیکھ لو, سری لنکا کو دیکھ لو, بنگلہ دیش کو دیکھ لو, وہاں کہاں ماتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے وائرس لوگوں کو ہوا ہے, لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور وہ تو پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اب ایک ہی تحقیق والوں کو مان رہے ہو جو آپ کو ڈرا رہے, اور جو گوروں کی تحقیق والوں پر عمل کر رہے ہیں. اور گوروں کا معاملہ تو پتہ ہے کہ وہ تو ان کے یہاں سرد موسم ہے اور وہ اس کے متحمل نہیں ہے. اور ہمارے بدن میں تو ویسے اتنے وائرس ہو چکے ہیں کہ ہمیں کیا بتاؤں, ہم لوگ تو کیا لکڑ ہدم پتھر لوگ ہیں, ہمیں یہ کیا وائرس نقصان پہنچ جائے گا, ہے کہ نہیں, مانو گے انشاءاللہ ہمیں ایسا کچھ نہیں, مگر ٹھیک ہے احتیاط جو ہے وہ کر رہے ہیں نا, وہ کر رہے ہیں. آپ نے مجھے ابھی کیا کروایا ہاتھ آپ کہاں مجھے چھوڑے, یہ نہیں بتا رہا تھا, یہ کیا پڑھا ہوا آپ نے, کیا رکھا ہے, یہ ماسک کر رہے ہو نا, احتیاط کر رہے ہیں, صحیح ہے. اچھا جی, یوسف انکل کے بعد راشد صاحب نے ہمیں کراچی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا 11 سال کا ایک بیٹا ہے اور اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. بعد میں ایک بیٹی ہوئی جو کہ جن کا انتقال ہو گیا. سب کر کے دیکھ لیا ان لوگوں نے, اور یہ اولاد کی ان کی خواہش ہے, اس بارے میں وہ بتائیے. اور دوسرا انہوں نے کچھ راشن کی تقسیم کے حوالے سے آپ کا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی. جی راشد صاحب, اصل میں استخارے میں تو کوئی ایسی بات کا اشارہ نہیں آ رہا کہ خدا نہ کرے آپ کا رکاوٹ ہو, لیکن انشاءاللہ امید رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے ضرور اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. اور اگر آپ ہو سکے تو میرے پاس آ جائیے گا, تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے 7 کھجوریں دوں گا, پورا علاج دوں گا. اولاد نرینہ کے لیے بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا ہوگی, بچیاں بھی عطا ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے ہمارے سرکار سے اجازت لے کر اس کو رائڈر کو کھلوایا ہے, سیلانی نے کھلوایا خاص کر کے, بائیکیا کو اور مطلب یعنی کہ پانڈا والوں کو, تو تاکہ ہم راشن پہنچا سکیں. لیکن ہم اللہ کی رحمت سے جن کے شناختی کارڈ ہم تک پہنچے تھے ہم ان کے پاس پہنچ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت تقریباً 1 کروڑ اور 60 لاکھ آدمی متاثر ہیں صرف اس شہر کے. اللہ اکبر, 1 کروڑ 60 لاکھ کم و بیش متاثر ہیں. اب آپ کسی کو کیا کھلا سکتے ہو, یہ تو اللہ ہی کھلا سکتا ہے. بہرحال مطلب یہ نہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک یہی کام کر رہے ہیں. ہم اللہ کی عطا سے اتنا راشن پہنچا چکے ہیں کہ اللہ جانتا ہے. میرا حسن زن ہوگا تقریباً کم و بیش 35 کروڑ روپے کی ہم خوراک ان 10-12 دن پہنچا چکے ہیں, 35 کروڑ روپے کے آس پاس کی. یہ آگے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ بس بہتر فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اور بہت زیادہ ہمت دی ہوئی ہے, اور بھی دینی ہے انشاءاللہ. ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ پائیں گے. شوکت صاحب نے کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے الٹے بازو میں درد ہے کافی عرصے سے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ڈاکٹرز وغیرہ کو چیک کروایا ابھی ریسنٹلی, تو انہوں نے آپریشن سجیسٹ کیا, کوئی 5.5 لاکھ روپے کا آپریشن ہے, اس بارے میں انہوں نے کہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں, ہمارے گھر میں سارے نمازی ہیں, سارے ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتے ہیں, تو یہ کیا کہیں گے آپ؟ جی جناب, استخارے میں آپریشن کی اجازت تو نہیں آ رہی, اشارہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے,
جو بقیہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ادویات کے ذریعے جو کچھ کر رہے ہیں کریں, ہم سے بھی لیں, ہم زیتون کا تیل دیتے ہیں. ویسے زیتون کا تیل تو پھر حضور ہمارے آقا خود فرماتے ہیں زیتون کھاؤ اور لگاؤ, زیتون کھاؤ اور لگاؤ. تو آپ ہمارے پاس آئیں, میں آپ کو زیتون کا تیل دوں گا, اس میں ہم دم کر کے دیتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ درد ختم ہو جائے گا, اللہ چاہے گا تو. بقیہ یہ ہے کہ وہ یا سلام و یا اللہ, یا سلام و یا اللہ, یہ مطلب یعنی کہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں. اور جو تیل آپ کو دیا جائے گا اس پر آپ کو 10 تسبیح پڑھنی پڑے گی, یا جباروں کی, یا جبارو, یا جبارو, یا جبار. دن میں ایک مرتبہ 15 منٹ کا وظیفہ ہے, ثواب بھی ملے گا. 1000 مرتبہ اللہ کا نام لیں گے تو ثواب ملے گا, اور انشاءاللہ کام بھی بنے گا. بقیہ ہے کہ آپریشن کی استخارے میں اجازت نہیں آ رہی, آگے آپ کی مرضی. ٹھیک ہو گیا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, تو اس سے پہلے کہ ہمارے پاس وقت کم رہ جائے, آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے حضرت بشیر فاروقی صاحب سے کی دعا کے ساتھ. تو اس دعا میں آپ لوگ بھی سب شریک ہوں. آج جمعۃ المبارک ہے, آج رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے, سید الایام ہے. تو اس میں ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں, پوری امت کے لیے, پورے مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے جو اس وائرس کی وجہ سے پریشان ہے. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے, اور ہم جہاں جہاں حالات خراب ہیں ہم انشاءاللہ اپنی دعاؤں سے وہاں کی تقدیریں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ انسان کے پاس صلاحیت ہے اگر سچے دل سے دعا مانگی جائے. فہیم, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. فہیم عباس کو, نیوز کافے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سب دوستوں سے انشاءاللہ پیر کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا الہ العالمین, یا رب العالمین, یا رب العرش العظیم. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی یا قیوم. استغفر اللہ یا حی یا قیوم, استغفر اللہ یا حی یا قیوم, استغفر اللہ یا حی یا قیوم. اے اللہ, ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو زندہ ہے, زندہ رکھنے والا ہے. تو قائم ہے, تو قائم رکھنے والا ہے. تجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ, تمام انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کا صدقہ, تجھے تمام دوستوں کا صدقہ, الہ العالمین ہم پر جو مصیبت آئی ہے تو اس کو دور کر سکتا ہے, اور کوئی طبیب اور کوئی سائنسدان اس کو دور نہیں کر سکتا, تو ہی دور کر سکتا ہے. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بڑے کمزور, ناتواں, ضعیف ہیں. تو ہماری مدد فرما, اے مددگار ہماری مدد فرما. ہم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں پروردگار عالم. ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں گھروں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں. بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. اے اللہ, جیب میں پیسہ نہیں ہے کہ دوائی لے سکیں. بہت برا حال ہے. اے اللہ, اے رحمان رحیم, پورا ملک مقید ہو چکا ہے. تو اپنی رحمت فرما دے. مانا کہ گناہ گار ہے, ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں, اس کا ہر بار اعتراف ہے. لیکن اے مالک, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ستار ہے, تو غفار ہے. تو کرم فرما, تو فضل فرما, تو رحم فرما. یہ میرے آقا کا مہینہ ماہ شعبان المعظم رواں دوا ہے. آج سید الایام یوم الجمعہ ہے. مولا کریم, ہم خطا کاروں سے, ہم گناہ گاروں سے درگزر فرما, درگزر فرما. اس کرونا وائرس کو دفن کر دے پروردگار, پورے عالم سے اس کو دفن کر دے. اس کرونا وائرس کا نام و نشان مٹا دے. اور اے اللہ, جتنے تیرے پیارے حبیب کی امتی اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اس سے نکال دے. ہمارا پورا ملک اور پوری امت پھنسی ہوئی ہے, اس سے نکال دے. جتنے وائرس کے شکار ہو چکے ہیں انہیں شفا دے, اور ہمیں, ہماری نسلوں کو, پوری امت کو اس وائرس سے اور ہر جان لیوا بیماری سے بچا لے. اے مددگار ہماری مدد فرما, اے مددگار ہماری مدد فرما. ہم ٹوٹ پھوٹ گئے, ہماری مدد فرما, ہماری مدد فرما, ہماری مدد فرما. آمین, آمین, آمین. یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.